یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عباس اعظم کٹھیار بہار سے سوال کرتے ہیں، کیا عقیقہ 7ویں دن کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ کیا اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے آدمی؟ میت کی طرف سے عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ کئی سوال ہو گئے لیکن سب ہیں عقیقے کے تعلق ہی سے۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات بتلائی گئی ہے کہ عقیقہ مسنونہ جس کے فائدے ہیں، جس کی فضیلتیں ہیں، جو رسول اکرم نے فرمایا ہے وہ 7ویں دن ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یعق عنہ یوم سابعہ ویدال عنہ الاذی، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لڑکا ہے تو 2 جان، 2 مینڈھے، 2 بکرے، اور افضل چھوٹا جانور ہی ہے۔ لڑکی ہے تو 1 جانور، لیکن ہونا چاہیے 7ویں دن۔ 7واں دن جب شریعت نے رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ضرور مصلحت پوشیدہ ہے، کوئی راز ہے، کوئی فائدہ ہے، تبھی شریعت نے 7ویں دن کی بات کہی ہے۔ ورنہ شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ زندگی میں 1 بار عقیقہ بھی کرنا چاہیے، تو آدمی کی جب مرضی ہوتی تب کرتا ہو، لیکن یہ نہیں کہا شریعت نے۔ شریعت نے کہا یعق عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ تو 7ویں دن کی تعیین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ اور آخر میں یدال عنہ الاذی کا جو ذکر کیا گیا، اس کی تفسیر میں بہت سارے علماء کرام نے مختلف باتیں فرمائی ہیں۔ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بھی فائدے لوٹتے ہیں بچے کی طرف اور والدین کی طرف۔ 7ویں دن عقیقہ اگر ہوگا تو اس کا فائدہ جسمانی، ذہنی، روحانی، ان تمام طریقے کا فائدہ بچے کو ہوگا۔ والدین کو بھی ایک تو سنت کی ادائیگی ہوگی، دوسرے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اس عمر میں قضائے ناگہانی کا شکار ہو جائے، انتقال کر جائے بچپن ہی میں، عقیقہ اس کا کیا نہیں، تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور وہ بچہ جس کا عقیقہ کیا جاتا ہے 7ویں دن اور پھر وہ انتقال کر جائے قضائے الہی سے، تو وہ بچہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں کہے گا کہ اے اللہ، یہ میرے والدین ہیں، ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے اور ان کو میرے ساتھ جنت میں داخلے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ تو دیکھیے، والدین کو بھی فائدہ ہے اور بچے کو بھی فائدہ ہے۔ کب؟ 7ویں دن۔ اب 7ویں دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے، تابعین، تبع تابعین و دیگر علماء سے اس طرح کے آثار صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ 7ویں دن اگر نہ کر سکے، مجبوری ہو جائے کوئی شرعی مجبوری، تو 14ویں دن کر لے، 14ویں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن کر لے۔ یہ باتیں تو
آئی ہے صحابہ کرام و تابعین اعظام سے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ باقی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کر لے، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں، لیکن ان کی کوئی مضبوط دلیل ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل ہے بھی تو اس حدیث سے ٹکراتی ہے، ظاہر ہے کہ اس درجے کی حدیث نہیں ہے۔ لہذا 7ویں دن ہی عقیقہ ہونا چاہیے۔ اپنا عقیقہ خود کرنا محض رسم ہے، والدین کے پاس بندوبست نہیں تھا یا وہ جانتے نہیں تھے، انہوں نے کسی بچے کا عقیقہ نہیں کیا، اب ہم بڑے ہوئے، کمایا، مال وال آ گیا، اب ہم ذرا اپنی ٹھاٹ باٹ دکھانا چاہتے ہیں تو عقیقہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں۔ عقیقہ والدین کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں کہ ہم اپنا عقیقہ کریں گے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بے بنیاد ہے کہ میت کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ ارے قربانی کے مسئلے میں تو اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے، آپ عقیقے کو بھی اس میں لا کر پھنسائے دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی طرف سے کوئی عقیقہ کچھ نہیں ہوگا۔ سنت ادا کرنا تھی تو 7ویں دن کرنا چاہیے تھا، نہیں تو مجبوری ہو گئی 14ویں دن کر لو، 21ویں دن کر لو، پھر تو منمانی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت شریعت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب شریعت اللہ کے فرمان سے رسول نے جو کچھ بتلایا ہے اس کا ہم پالن کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اس کو نہیں ماننا ہے تو اپنی منمانی ہے، جب چاہیں کرتے پھرے۔ تو عقیقہ 7ویں دن کرے۔ ارے وہ مولوی صاحب ایسا ہوا، وہ جانور نہیں مل رہا، بھائی صاحب یہ اچانک تھوڑی ہو گیا واقعہ، 4-5 مہینے سے آپ کو معلوم تھا گھر میں خوشی ہونے والی ہے، تو آپ کو انتظام کر کے رکھنا چاہیے تھا اس کا، کیوں نہیں کیا انتظام؟ اب ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد آپ یہ عذر و معذرت کر رہے ہیں تو یہ سب عذر لنگ ہے، عذر بارد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ حقیقت میں عذر ہے ہی نہیں، یہ آپ کی سستی، کاہلی اور ڈھلائی ہے۔ آپ سنت پر عمل نہ کر کے منمانی کر رہے ہیں، تو منمانی سے ہمیں بچنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔